رمضان میں پیارا وظیفہ وقت ہو گیا ہے پیارے وظیفے کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، اور آپ لوگوں کی بہت ساری ہمیں حوصلہ افزائی مل رہی ہے، آپ لوگوں کے کامنٹس مل رہے ہیں، آپ لوگ ہمارا پروگرام بہت پسند کر رہے ہیں، اور اس وقت بھی ابھی تک کے بھی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام، اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ میں دوسرے لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گی کہ سب سے بڑے چینل پہ سب سے بڑی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہاں ہماری ٹرانسمیشن ایسی ہے کہ لوگوں کے دل جیت لیے ہیں جس نے، اور آپ لوگوں کے جو ہمیں پیغامات موصول ہوتے ہیں اس سے ہمیں ضرور پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ ہمارا مقصد یہی ہے، جتنے بھی ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، کہ ہم آپ تک کوئی اچھی بات پہنچا سکیں، کچھ اچھی چیز پہنچا سکیں۔ اور آج ہمارے ساتھ آزاد جمیل صاحب ہیں یہاں پر، ہم ان سے پوچھیں گے، آج جیسے ہم نے بچوں کی تربیت کی بات کی، اور بات یہ تھی کہ جی بچوں کی تربیت سب سے پہلے ماں کی گود سے اور گھر والوں سے شروع ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کی گھٹی میں اسلام اگر ڈال دیں تو وہ بچہ کبھی بھی بڑا ہو کر کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس کے بعد ہمارے پاس کافی آپ کے لیے سوالات ہیں، تھوڑا مختصراً جواب دے دیں تاکہ ہم سوالات کی طرف چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویریہ جی، آپ نے انتہائی خوبصورت سوال کرا ہے جو اس معاشرے کی بنیاد ہے۔ جی، بچوں کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن والدین کی ہی تربیت نہ ہوئی ہو تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ والدین ہی غیر تربیت یافتہ ہیں، بالکل والدین ہی بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، والدین ہی بچوں کو ڈکیت بنا رہے ہیں، والدین ہی بچوں کو لوٹ مار پہ لگا رہے ہیں، جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، ہیرا پھیری سکھا رہے ہیں۔ تو یہ کہیں اور سے تو نہیں سیکھے، یہ یہاں کے جو چور ہیں یہ کوئی یورپ سے تو نہیں آئے، یہاں کے چور کوئی دیگر ممالک سے تو نہیں آئے، یہی کے ہی لوگ ہیں۔ تو ان کی سب سے اہم بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے، مکتب گھر کا ہوتا ہے، وہاں سے بنیاد بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے۔ ہم بچوں کو اگر کوئی چیز بتاتے بھی ہیں تو یاد کرواتے ہیں، سکھاتے نہیں ہیں۔ عادت میں نہیں، یاد کروانا، دین ہم نے بس یاد کروا لیا، بتایا نہیں کہ کس طرح سے زندگی کے امور کو لے کے وہ جب چلنا آپ خود ہوتا ہے۔ عمل کریں گے تو بچے اس پہ اب عمل کریں گے۔ بچوں نے ہماری زندگی سے وہ چیزیں لی ہیں، خود جھوٹ بول رہے ہیں، میرا بیٹا سچ بولے، خود دھوکہ کر رہے ہیں، میرا بیٹا صحیح ہو جائے۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیکر کے درخت سے پھل کہاں سے نکلتے ہیں؟ صحیح بات، بنیاد ہماری غلط ہے۔ آپ بنیاد ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ سب آپ کچھ کی خود ہی اولاد بالکل دنیا میں مثال بنے گی۔ صحیح۔ اس کے لیے اولاد کے ساتھ تکلیف یہ جھیلنا، ہم سمجھتے ہیں پالنا، بچوں کی تربیت پالنے میں ہے، ہمارے یہاں تو بس روٹی کپڑا کھلانے میں ہے، مکان میں ہی پھنسے رہتے ہیں نا۔ صرف کھلانے میں ہے، صرف پلانے میں ہے، اور صرف پہنانے میں ہے۔ یہ نہیں، بچوں کی اصل تربیت جو ہے نا وہ نان نقفہ نہیں ہے، وہ تو ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو وہ آپ سے لے سکتے ہیں، ماں بیٹی کے ساتھ دوست بن کے رہے، بیٹا باپ کے ساتھ دوست بن کے رہے، تو جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو یہ بچے ایک اچھی پروان پہ چڑھتے ہیں۔ ورنہ بچے ظاہر ہے 7 سال کے بعد جب ان سے نگاہیں پھیر دی جاتی ہے تو وہ جن کیٹیگریز میں جاتے ہیں، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی ابھی تو بچہ ہے، چھوڑ دیں، ابھی تو کھیلنے دیں، ابھی تو چھوڑ دیں۔ تو یہ ابھی چھوڑ میں وہ بچے بہت آگے نکل جاتے ہیں، پھر ڈرگز میں مبتلا ہوتے ہیں، چرس میں، افین میں، پھر بوائے گرل فرینڈ کا چکر ہے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ایسی ناروا چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر ان کی گیدرنگز اتنی مل جاتی ہے کہ اس میں پھر لوٹ کے پیچھے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چلے پھر آپ ایک وظیفہ ایسا ہی بتا دیں اس کے لیے میں ایک وظیفہ بتاتا چلوں، بچوں کے لیے کہ بچے جو ہیں بچے بری صحبت سے، ان کی بری صحبت اور ان کے رویے، ان پر نظر رکھنے کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ جو آپ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، آپ خود بھی مستقل اس کا ورد کریں اور بچوں کے لیے بھی کہیں کہ آپ اس کا ورد جاری ساری رکھیں۔ صحیح۔ دوسرا سوال ہے طاہر کمال شیخو پورا سے، انہوں نے سوال کیا ہے آصب اور جنات کے شر سے محفوظ رہنے کا وظیفہ۔ کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ آصب ہیں اور مطلب جنات ہیں اور وہ جگہ بھاری ہے، کوئی آوازیں آ رہی ہے، سنسناہٹ ہے، کسی بھی طرح سے ویران جگہ چلے جائیں، ظاہر ہے جہاں انسان کی آبادی ہوتی ہے وہاں سے جنات چلے جاتے ہیں، تو بہترین مجرب وظیفہ ہے سورہ جن۔ آپ روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد
सूरह जिन की तिलावत करें। कुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना बिहि वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। यहाँ तक आप ये 3 आयतें हैं सूरह जिन की, इसका विर्द करें, जिन्नात आपके करीब से भी नहीं पटकेंगे। और सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफ़ा, और इसके साथ ही आप या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम, सूरह रहमान की एक आयत है, इसका विर्द करेंगे इंशाअल्लाह आप जिन्नात, आसेब और किसी किस्म के बुत और ये और वो और ये और जितने भी नाम जल परी और मुख्तलिफ वो होते हैं, उन सब से इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत होगी। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है, चूँकि मैं एतकाफ़ में बैठती हूँ, जिन जिन सालों में मैं ट्रांसमिशन नहीं करती उस साल मैं हमेशा एतकाफ़ में बैठती हूँ। तो एक बार कोई तकरीबन 7 साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की, बल्कि ज़्यादा शायद हो गए, 9 साल हो गए। तो मैं एतकाफ़ में थी और रात को मैं, चूँकि जब मैं सोने के लिए लेटती थी तो चूँकि हम फ़ोन वगैरह तो यूज़ नहीं करते उधर, तो मैंने एक सूरह बकरा लगा देती थी सोते वक्त, तो मैं वो सुनते हुए सो जाती थी, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके कान भी इबादत कर रहे होते हैं, तो आप कुछ सुनते हुए सो जाएं। तो मैं आँख बंद करके सूरह बकरा लगा देती थी। अब वो मैंने सूरह बकरा लगाई और उसके बाद मैं सो गई, और मुझे नींद में ऐसा लगा कि जैसे करंट नहीं लगता आपको, एकदम से ऐसा एकदम से करंट लगा, मेरी पूरी बॉडी में करंट लगा हुआ था, और मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि सामने मैं ही थी। अच्छा। और मैं बाकायदा जाग चुकी थी, और हमें कभी हमारे घर में ऐसी कोई चीज़, वो पहला वाला घर था हमारा, उसमें कभी मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं हुई, और मेरे सामने मैं ही थी, और मैं बोल रही हूँ, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी जैसे मर्दाना आवाज़ है, और मैं अपने आप से कह रही हूँ, मैं यूँ लेटी हुई हूँ और मैं सामने ही हूँ, और मैं अपने आप से कह रही हूँ कि हज़रत दाऊद बिन सलमान ने भेजा है, बोलो। अरे सलमान बिन दाऊद या कुछ ऐसा कोई नाम था, तो उन्होंने कहा कि बोलो कि क्या क्या चाहिए। अच्छा। तो अब मैं ना बोल नहीं पा रही, और मैं ना दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई, और फिर दोबारा उसने यही बात रिपीट की। फिर मैंने सूरह नास और सूरह फलक दिल में पढ़नी शुरू की, क्योंकि मेरा मुंह नहीं हिल रहा था। फिर उसने तीसरी दफ़ा पूछा मुझसे, और मैंने बस दिल में कहा कि या अल्लाह, ये जो भी है बस यहाँ से चला जाए। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे ऐसे करके बॉडी से आपके जैसे यूँ करंट यूँ निकलता है ना पैरों से, ऐसे करंट निकला है। और फिर जब मेरी आँख खुली, उस ज़माने में सर्दियों में रोज़े आते थे, और मैं पसीने पसीने हो रही थी उस वक्त, और वो थी कोई 28वीं शब थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आया, और आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हुआ कि ये क्या था। जवेरिया, हर इंसान के साथ हमजात होते हैं जो कि जिन्नात होते हैं, और इंसान के साथ जिस तरह शयातीन होते हैं उसी तरह जिन भी होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान के साथ 6 फरिश्ते हर वक्त मुकर्रर होते हैं जो उनकी बलाओं से, शयातीन से, जिन्नात से हिफाजत करते हैं। तो जिन्नात के बादशाह ने एक दफ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जिन्नात के बादशाह ने कहा कि जो रोज़ाना 300 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ले, हम उसे अपना बादशाह तस्वुर करते हैं। जो शख्स, मर्द या औरत, रोज़ाना 300 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, तो हमारे यहाँ कहलाया जाता है कि अब वो हमारा बादशाह है। तो लिहाजा आप सब कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी भी, और जो इससे कबल सूरह जिन की और सूरह रहमान की आयत बताई थी, और आप तो यहाँ अपने साथ ही है ना, मैं तो कह रहा हूँ उनको जवाब दे दें जिनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा जी, अच्छा मतलब ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया मुझे आज तक। ख्वाब में जिन का आ जाना। मैं होश में थी। अच्छा, होश में थी? मेरी आंखें खुली हुई थी, मैं होश में थी। अच्छा, ये तो फिर ये मैं ख्वाब थोड़ी बता रही हूँ आपको, सीरियस कंडीशन है, और ये देखिए मैं बहुत अच्छा हुआ है। देखिए उसके बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, मैं एतकाफ तोड़ दूं, मैं बाहर चली जाऊं, लेकिन नहीं, मैंने फिर वो बाकी 2 दिन में वही गुजारा। रिवायात में आता है ना कि ये जो तीसरा कलमा है जब हम पढ़ते हैं का, जो रोजाना इसका मामूल बना ले, तो जब तक वो अपनी आंखों से जन्नत में अपना मकाम न देख ले, उसे मौत नहीं आएगी। तो मतलब आपने जो कलिमात पढ़े थे या सुने थे, तो उसके सूरह बकरा आपने सुनी, और हज़रत सुलेमान वो तो जन्नात के बादशाह थे, उनका ख्वाब, यानी वो है ना कि जब जन्नात, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस तामीर कर रहे थे तो जन्नात को लगा दिया था, तो फिर वो खुद एक अपना असा लेके बैठे रहे, और इस तरह बैठे रहे, और उसी हालत में वो
دنیا سے رخصت ہو گئے، صحیح۔ لیکن کئی سو سال گزر گئے تھے، جنات کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی روح پرواز ہو گئی ہے. یعنی اچھا۔ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، صحیح۔ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، ماضی جانتے ہیں، حال نہیں جانتے. مطلب صحیح۔ فیوچر پلان ان کے آگے کوئی صحیح، نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود جی. ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ پیارا وظیفہ میں مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میں جنید بات کر رہا ہوں کراچی سے، اور جی۔ میں سب سے پہلے تو مولانا آزاد جمیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اتنے پیارے پیارے وظائف بتاتے ہیں ہم سب کو. میرا ٹھیک ہے۔ سوال ان سے یہ ہے کہ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو اور میرے پاس اپنا گھر آ جائے؟ صحیح۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آج آپ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ترجمانی اپنے اس سوال میں کر دی ہے. لوگ چاہتے ہیں یہ ہاؤسنگ اسکیمیں جب سنتے ہیں اور ہاں۔ اتنے بیڈ کے روم ہیں، اتنے ایڈوانس دے دیں، اتنا یہ دے دیں، اور وہ اچھی جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ایک جب چڑیا کا بھی گھونسلہ ہے تو ہمارا بھی اپنا ہونا چاہیے. اور یہ جو کرائے کا گھر ہے اس کا یوں سمجھے کہ یہ ایک کرائے کا جو ہوتا ہے کہ کٹ ہے، کبھی بھی یہ چارپائی خالی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اپنے گھر کے اصول کے لیے جو شخص سورہ والضحیٰ کی تیسری پارے کی صورت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، روزانہ 100 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو اس صورت کو پڑھے گا، مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ کو اتنا نوازا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آپ گھر کے تصور کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کچھ ہی عرصے میں دیکھیں گے آپ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے. اچھا، کراچی سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ شادی شدہ ہیں وہ، لیکن شوہر کی اٹینشن نہیں ملتی ان کو. تو اس کے لیے مجھے تو یاد ہے، میں بھی بتا سکتی ہوں، یا ودودو پڑھ کے پھونکنا ہے. میں اس سے بھی آگے، جب میری شادی ہو رہی تھی نا تو میری امی ابو کہتے تھے بھائی یا ودودو پڑھتی رہنا، بس شوہر کے آگے یا ودودو پڑھ کے پھونکتی رہنا. جبھی سعود بھائی اتنے آپ کے فین ہیں. بالکل، کیوں نہیں ہو سکتا، یہی ہوا. اب دیکھیں جویریہ نے یا ودودو کہا اور بہت اچھا مجرب وظیفہ ہے. میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. میاں بیوی کے درمیان مطلب ایک رشتہ ہوتا ہے آپس میں ازدواجی، تو اس میں دیکھیں میں ایک بات کہہ دیتا ہوں جو کوئی عیب نہیں ہے. دیکھیں جو عاشق اور معشوق یہ الگ چیپٹر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بوائے گرل فرینڈ، یہ ایک الگ سسٹم ہے. یہاں آپ نے صرف اعلانات کرنے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے، جیسے کہ سیاستدان کرتے ہیں. آپ نے اعلانات کرنے ہوتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ. اور جب میاں بیوی بنتے ہیں تو پھر آپ کو پریکٹیکلی وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کے لیے رغبت، محبت، پیار، تاکہ ایک دوسرے کی مان لاج اور یہ چیزیں ہوں گی تو گھر پھر آگے چلتا ہے. تو ایک ایسا وظیفہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ فرعون کے دل میں میری محبت ڈال دے. تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39 وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، جو بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کی محبت ایسی ہو جائے گی کہ وہ لیلا مجنون تو کیا ہیر رانجھا کو بھی بھول جائیں. بالکل، اور کلام پاک سے محبت حاصل کریں. اور جنید عامل بابا کی طرف بالکل مت دیکھیں جو آپ دیواروں میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں. جنید عامل بابا یہ آج تک میں تو بچپن سے دیکھ رہی ہوں، یہ ابھی زندہ بھی ہے کہ ہے نہیں یہ پتہ نہیں، یہ لکھا ہوا تو ضرور ہوتا ہے. تو یہ باباؤں کے چکروں میں نہ پڑیں، اور بہتر یہی ہے کہ کلام پاک سے اپنی زندگی کے سارے معاملات درست کریں. ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. بریک سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کی بات کو آگے بڑھ، یہ جو بابائیں ہوتی ہیں نا، ابھی تو بابائیں ہوتی بھی ہیں، بابا ہوتے بھی ہیں، ان باباؤں سے، ان ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو پیچھے نکال دیں. یقین جانیے وہ آپ کے مستقبل کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. وہ ایک قسم کی شیاطینی چکرز ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں. آپ انہی وظائف، یہ قرآن و سنت کے ساتھ ہیں، آپ پڑھیں گے آپ اپنی زندگی میں انقلاب بھرپا ہوا خود اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.